اب دیکھیں ایک دلچسپ قسم کی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی. کانٹرڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ تضاد پیدا ہو گیا کہ ایک طرف پاکستان کے پاس ایکسیس لیبر ہے, اتنی لیبر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کریں کیا. 240 ملین لوگوں کا ملک ہے, ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اتنا بندہ ہے ہمارے پاس, اتنا بندہ ہے ہمارے پاس, اتنا بندہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم 40 ملین بھی کینیڈا بھیج دیں, اندازہ کریں 40 ملین بھی کینیڈا بھیج دیں, تب بھی ہمارے پاس 200 ملین ہوگا, ہم دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہوں گے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا ملک ہے, کیونکہ ساتھ انڈیا ہے, اوپر اس طرف چین ہے, اوپر رشیا ہے, تو یہ 3 بہت بڑے بڑے ملک ہیں, تو ہمیں لگتا ہے ہم پھر دوسرے چھوٹے سے ملک ہیں, مگر ہم نہیں ہیں. ایکچولی ہماری بہت بڑی آبادی ہے اور ہمارے پاس ایکسیس آف لیبر ہے. اور یہ لیبر کیا کر رہا ہے؟ آئیڈل بیٹھا ہے, کچھ نہیں کر رہا, سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے, ریڑھی لگا رہا ہے, مر رہا ہے, بھوکا مر رہا ہے, مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. اور جو اس کی اسکلڈ ہے, جو امپلائے ہوا ہوا ہے, وہ بھی انڈر امپلائڈ ہے. وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جس میں وہ کوئی نئی اسکل نہیں سیکھ رہا. وہ سروس سیکٹر میں, اکثر وہ انفارمل سیکٹر میں, وہ اسمال اسکیل سیکٹر کے اندر, اسمال پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن کے اندر حصہ لے رہا ہے. کوئی دکانوں وغیرہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلو جی یہ چیز خرید لو, یہ چیز بیچ لو وغیرہ وغیرہ. اکثر و بیشتر تو پورا پاکستانی جو اربن پاکستان ہے وہ دکاندار ہے, وہ صنعت کار تو ہے ہی نہیں, وہ بڑی صنعت میں کام ہی نہیں کرتا. اکثر آپ دیکھیں شہروں کے اندر جو جس چیز کو ہم کہتے ہیں بزنس دکانداری ہے مختلف قسموں کی. مگر یہ دکانداری بھی اچھا کام ہے اگر آپ دکاندار ہیں, مگر یہ دکانداری بھی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو نہیں ڈیولپ کرتی, نئی چیز بنانا نہیں سکھاتی. تو ایک طرف ہمارے پاس واسٹ کوانٹٹیز آف لیبر, اور میں آپ کو بتاؤں دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ کے بی اے ایم اے کر کے پھر کہتے ہیں سر جی اب کیا کریں, نوکری نہیں مل رہی, نوکری نہیں مل رہی. یقین جانے میرا ان باکس بھرا ہوتا ہے لوگوں کی ریکویسٹ کے ساتھ کہ سر اگر آپ کو کوئی پتہ چلے کسی نوکری کا, تو میں نے ایم اے کیا ہوا ہے, میں نے بی اے کیا ہوا ہے, مجھے نوکری نہیں مل رہی, مجھے نوکری نہیں مل رہی. مطلب ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو کہ نوکری تلاش کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں کہ جس کی حد حساب ہی کوئی نہیں. یٹ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, ایک اور بات یہ کہوں کہ پڑھے لکھے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ بہت سارے نوجوان انلیگلی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. ریسنٹلی ہمارے کامریڈ ہیں, ان کے ایک بیٹے نے کوشش کی انلیگلی کہ وہ بذریعہ ٹرکی جو ہیں وہ یورپ چلے جائیں, اور ان کو ٹرکش بارڈر گارڈز نے گولی مار دی. ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے, دوست وغیرہ واپس آ گئے, ان بیچارے کامریڈ کے بیٹے کی وفات ہو گئی. مطلب لوگ انلیگلی کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی, اور بڑے بڑے رسک لے رہے ہیں کہ ہمیں باہر جائیں گے تو ہمیں روزگار ملے گا. آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. جو لوگ امپلائڈ ہیں فرینکلی وہ انڈر امپلائڈ ہیں, کوالیفیکیشن ان کی یہاں ہے, ایم اے بی اے کیا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں دکانداری, کہیں نہ کہیں ریٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی چیز کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. یہ ماسٹرز لیول کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی وغیرہ سپوزٹلی ہم نے ڈیولپ کی ہے, تو ان کو کام بھی وہ کرنا چاہیے جو ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے برابر ہو. یعنی ایک طرف ان امپلائمنٹ ہے, دوسری طرف وہ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈر امپلائمنٹ. انڈر امپلائمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کام کرنے کی بہت اس سے بہتر کام کرنے کی کیپیسٹی ہے, مگر جو آپ کام ملا ہے آپ کو وہ آپ کی کیپیسٹی سے بہت نیچے. تو ان امپلائمنٹ اور انڈر امپلائمنٹ کو اگر اکٹھا کریں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا لیبر پڑا ہے بھائی صاحب, اتنا لیبر پڑا ہے کہ ہم ایک اور ملک پورا آباد کر سکتے ہیں, ایک پورا ملک اور آباد کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنا سرپلس لیبر پڑا ہے. اور دوسری طرف, اور یہ المیہ ہے, یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ تضاد ہے, اتنے بڑے بڑے کام پڑے ہیں جو کرنے والے ہیں, ان کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, کرنے کے لیے کوئی ان کو کرتا ہی کوئی نہیں. کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ, مگر ان کو کرتا ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پہ کیا کام؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آج کل فلڈز آئے ہیں, فلڈز کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ $11 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو سارے وہ گھر دوبارہ بنیں گے, ساری جو تباہی ہوئی ہے, وہ مویشیوں جانور جو سارے مارے گئے ہیں, سڑکیں جو ساری ٹوٹی ہیں, برجز جو سارے ٹوٹے, یہ سب چیزیں دوبارہ سے کنسٹرکٹ ہونی. تو کتنا کام ہے کنسٹرکشن کا, آپ سوچیں کتنا کام ہے ریہیبلیٹیشن کا. پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ منسلک کام ہے جو سب آپ ڈیمانڈ کریں گے, اور کرنا چاہیے ان کو ڈیمانڈ کہ واٹر انفراسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے. مثال طور پہ ہمارے کنالز ٹھیک ہونے چاہیے, ہمارے پاس ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے, ہمیں براجز کی ضرورت ہے, ہمیں ریور بینکس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریور بینکس ٹوٹ کے جب فلڈ آ جاتا ہے ریور پورا جو ہے باہر نکل آتا ہے, یہ اس سے بچا جائے. یہ سب چیزیں ہیں. اور اگر ہم اوبیسلی ڈیمز وغیرہ بنائیں گے, کنال بنائیں گے, تو
جو واٹر اسکیرسٹی آ جاتی ہے, ابھی فلڈز آئے ہوئے ہیں, کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے واٹر اسکیرسٹی پیدا ہو جائے گی. واٹر اسکیرسٹی سے بھی ہم بچ سکیں گے, ہم اس سے بجلی بھی بنا سکیں گے. اب بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں, آئی پی پیز جو ہیں ہم سے اتنا سارا پیسہ بٹوری جا رہے ہیں, اس انہوں نے ہمیں ایک سکلکل ڈیٹ میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں ڈیٹ سائیکل میں ڈالا ہوا ہے, آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے, بجلی ہے کوئی نہیں, بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, لوگ سولر لگا رہے ہیں اور کوئی جنریٹر لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیمز لگائیں, فلڈز لگائیں, ہائیڈرو الیکٹریسٹی وغیرہ پروڈیوس کریں, یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. گھروں کی تعمیرات کی ضرورت ہے, لوگوں کو بہتر ہاؤسنگ چاہیے. کھانا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, کھانا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا سے امپورٹ کر لیں, سنا ٹماٹر جو ہے افغانستان سے آ رہے ہیں. سڑکیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہسپتال لگانے کی ضرورت ہے, اسکول لگانے کی ضرورت ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, گیس کی سہولیات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ اوور ہیڈ وائر جو لگی ہوئی ہیں ساری یہاں پہ پوری پاکستان کے اندر, ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیں, کتنا بہتر ہو جائے گا. مطلب کام اگر آپ دیکھیں, صفائیاں کریں, جو کراچی کے اندر جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ آج صبح ایسا کریں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور اپنے گھر کے ارد گرد محلے میں دیکھیں کتنے کام کرنے والے ہیں, اور لسٹ بنائیں ان کی کتنے کام کرنے والے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے کے اندر ہی کتنے نوجوان ہیں بس جو بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, گپے لگا رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں, یا شاید کوئی نشہ کر رہے ہیں, کچھ ادھر ادھر ایم ہی پھر رہے ہیں ان کو, اور وہ بھی روزگار کی تلاش کر رہے ہیں. سو ایک طرف کانٹرڈکشن چیک کریں, ایک طرف لیبر ہی لیبر, لوگ ہی لوگ, دوسری طرف ضروریات ہی ضروریات, کام کرنے کی ضروریات, چیزیں ٹھیک کرنے کی ضروریات, مگر یہ دونوں کبھی آپس میں ملتی نہیں. یعنی وہ لیبر جو کام کر سکتا ہے وہ کام کیوں نہیں کرتا جو کرنے والا ہے. کبھی آپ نے اس کانٹرڈکشن کے بارے میں سوچا؟ یہ کتنی عجیب و غریب, کتنی اسٹرینج کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف واسٹ لیولز آف ان امپلائمنٹ ہے اور انڈر امپلائمنٹ ہے, اور دوسری طرف سے واسٹ لیول کے وہ ٹاسکس ہیں, وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں, جو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ختم کرو, یہ کام ختم کرو, یہ کام ختم کرو, باقی سارے کام چھوڑ دیں, ملک کو صاف ہی کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, واٹر کا مسئلہ حل کرتے ہیں, فلڈز کا مسئلہ حل کرتے ہیں, بس یہ کام کرتے ہیں. ڈیم بنانے میں, براجز بنانے میں کتنی ساری لیبر کی ضرورت ہے. کیا ہمارے پاس لیبر کم ہے کہ ہم کنالز نہیں بنا سکتے, ڈیمز نہیں بنا سکتے, براجز نہیں بنا سکتے, بینکس نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے پاس لیبر کم ہے کہ ہم ہسپتال نہیں کھڑے کر سکتے؟ سارے ڈاکٹر تو باہر چلے جاتے ہیں, ہم اتنے ڈاکٹرز ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی شاید نہیں ہے. کیا ہمارے پاس لیبر کم ہے کہ ہم لوگوں کے گھر نہیں بنا سکتے؟ اتنا لیبر پڑا ہے, اتنا کنسٹرکشن ورکر پڑا ہے. کبھی آپ مزدوروں کے اڈے پہ جائیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے کیاں پکڑ کے کہ پلیز ہمیں امپلائمنٹ دے دو, ہمیں کام کر دو, ہم گھر بنانا چاہتے ہیں. مطلب لائنیں لگی ہوتی ہیں ایسی کنسٹرکشن ورکرز کی, اور ضرورت بھی ہے کہ کنسٹرکشن ہو, مگر نہیں ہو رہی یا کم ہو رہی ہے بہت. سکولز لگانے کی کیا کم ضرورت ہے؟ آپ سوچیں کہ 25 ملین بچہ سکول نہیں جاتا, ہر سال لاکھوں بچے کالج سے جو ہے وہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, اور وہ سارے بچے جو ہیں سکول میں پڑھا سکتے ہیں, اور وہ سارے بچے جو کالج سے نکلتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, نوکری نہیں مل رہی. تو وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں, بڑے آرام سے پڑھا سکتے ہیں. کیوں نہیں یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. جب یہ کانٹرڈکشن ہم اکانومسٹ کے سامنے رکھتے ہیں تو اکانومسٹ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں وش وی ہیڈ مور منی, ویئر ول دا منی کم فرام. آپ نے گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے لیے پیسے چاہیے. آپ نے ہسپتال بنانا ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے پیسے؟ یہ اکانومسٹ ہمیں کہتے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پیسہ کیا ہے؟ پیسے کی اپنی تو کوئی ویلیو ہوتی نہیں. پیسہ از جسٹ اے میجر اور اے اسٹور آف ویلیو. اکانومسٹ خود یہ بات پڑھاتے ہیں. اصل میں ویلیو کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو ہم نے بنائی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے. اور پیسہ صرف ہم استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو چیز ہم نے اپنے لیبر سے, اپنی قوت محنت سے بنائی ہے, اس کے آپس میں تبادلہ ہو سکے. پیسہ بذات خود ہمارے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتا, اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے ہمارے لیے, ماں سوائے اس کے کہ اس سے ہم وہ چیز خرید سکتے ہیں جس کی یوٹیلیٹی ہے ہمارے پاس. یعنی کہ پیسے کا سول فنکشن یہ ہے کہ اس سے ہم نے کوئی اور چیز خریدنی ہے اور اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے, یا ہم بچا کے رکھتے ہیں کہ بعد میں کوئی اور چیز خریدنی پڑے گی. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور رول ہی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے پیس آف پرنٹڈ پیپر. ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بس ایک چیز چھاپی ہوئی ہے نا, اس کے علاوہ پیسہ اور کیا چیز ہے؟ اور کبھی آپ غور کریں کہ اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان 50 روپے حامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کرے گا,
حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا رضا باقر گورنر بینک دولت پاکستان. یہ لکھا ہے. یعنی رضا باقر صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جب میں یہ نوٹ ان کے سامنے رکھوں گا تو وہ مجھے کیا دیں گے؟ 50 روپے. تو یہی تو ہے 50 روپے. انفیکٹ ہمیں اس نوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ نوٹ بھی ریپلیس ہو رہا ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ نوٹ ریپلیس کیسے ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس پلاسٹک منی آ گیا, کریڈٹ کارڈ آ گیا. اب آپ کریڈٹ کارڈ چھک 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 سوائپ کریں, آپ کو روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بینک اکاؤنٹ کے اندر ایک نمبر جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نیچے چلا جائے گا, کسی اور کے اکاؤنٹ میں اوپر چلا جائے گا, اینڈ دیٹس اٹ. اور چیز آپ کو مل جائے گی, دیٹس اٹ. تو منی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں, ماں سوائے اس کے کہ اس سے ہم وہ چیز خریدتے ہیں جس کی اصل میں ویلیو ہے, جو لیبر سے بنی ہوئی ہے. تو لیبر تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. لیبر تو ہمارے پاس اتنی ہے کہ جس میں آپ کو بتا چکا ہوں, جس کی حد صاحب کوئی نہیں. تو پھر کیا چکر ہے کہ ہمارے پاس اگر منی از نتھنگ بٹ سم تھنگ ود وچ وی بائی لیبر, جس سے ہم لیبر خریدتے ہیں, اور لیبر ہمارے پاس لاتعداد موجود ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں جس سے ہم وہ لیبر خرید کے وہ کام کرا سکیں؟ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ عجیب سی کانٹرڈکشن نہیں لگتی؟ چلیں اسی کانٹرڈکشن کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ کو, اور یہ بم گرنے لگا, بم ریڈی, ایٹم بم. اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک ایسی اکانومک پالیسی ہے کہ جس میں ہمیں جتنے پیسے کی ضرورت ہے ہم اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پرابلم ہی نہیں. وہ کیسے؟ ہم پیسے پرنٹ کر دیتے ہیں. واٹ وڈ ہیپن, لیٹ می آسک یو دس کوشچن, واٹ وڈ ہیپن کہ ایک ہسپتال لگانے کے لیے, ایک اسکول لگانے کے لیے اگر حکومت پیسے پرنٹ کر دے, فرض کریں پیسے پرنٹ کر دیں, سڑکیں بن سکتی ہیں, پیسے پرنٹ کر دیں, سڑک بنانی, پیسے پرنٹ کر دیں. کتنے پیسے لگیں گے جی؟ بجٹ کیا سڑک کا؟ جی اتنے کروڑ لگیں گے. ٹھیک ہے جی, اتنے کروڑ پرنٹ کرو, ان کو دو, بناؤ سڑک. اچھا جی, کوئی آتا ہے دوسرا, ہسپتال لگانا ہے جی, ہمارے پنڈ میں ہسپتال نہیں ہے. اچھا جی, کتنے پیسے لگیں گے؟ اتنے کروڑ. لو بھی اتنے کروڑ نکالو, اس کو دو, جاؤ جا کے ہسپتال لگاؤ. کوئی آتا ہے آپ کے پاس, اسکول لگانا ہے جی, اسکول لگانا ہے, اتنے کتنے لگیں گے, کتنا بجٹ ہے جی, اتنے لاکھ. اچھا لو بھی پرنٹ کرو, یہ لو لگا دو. ڈیم کرنا ہے, ڈیم کے کتنے پیسے لگیں گے, اتنے لگیں گے, جلدی پرنٹ کرو, چلو شاباش. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس بھی چیز کو ہم نے بنانا ہے اس کے لیے اگر ہم صرف پیسے پرنٹ کر دیں تو وہ چیز بن جائے گی, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اکانومسٹ آپ کو یہ کہیں گے, ابے تیمور تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کوئی بیسک لیول اکنامکس پڑھ لے بھائی جان. اگر حکومت پیسے پرنٹ کرے گی, اس طرح سے لاتعداد پرنٹ کرے گی, جو چیز کام کرنا ہے اس کے لیے پیسے پرنٹ کرتی چلی جائے گی, تو اتنی مہنگائی ہوگی, اتنی مہنگائی ہوگی, اتنی مہنگائی ہوگی کہ تمہارا دل چاہے گا کہ تم سری لنکا چلے جاؤ, جہاں پہ تمہیں لگے گا کہ کم مہنگائی ہے. اتنا تباہ ہو جائے گی اکانومی. کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کرنا شروع کر دے, چھاپنا شروع کر دے, تو یہ بات تو درست ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھ جائے گی. مگر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہنگائی کیوں بڑھے گی؟ ذرا اس کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکانومسٹ آگے نہیں آپ کو شاید بات بتائیں گے, یا بتاتے ہیں, آپ شاید غور نہیں کرتے. ذرا غور کریں کہ پیسے پرنٹ کرنے کے نتیجے میں کیوں مہنگائی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں دا کوانٹٹی تھیوری آف منی. اوف, موٹا سا لفظ, مجھے موٹے موٹے لفظ بڑے برے لگتے ہیں کیونکہ اس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. کوانٹٹی کا مطلب ہے مقدار, کتنی مقدار میں آپ نے پیسہ چھاپا ہے, آپ کہہ لیں یہ ہے کوانٹٹی تھیوری آف منی. اس میں ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. فارمولے بھی مجھے بڑے برے لگتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اکثر فارمولے کنفیوز کر جاتے ہیں, مگر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, بڑا آسان ہے. فارمولا ہے M into V is equal to P into T. M کیا ہے؟ M ہے منی سپلائی, سپلائی آف منی. جو نوٹ آپ نے چھاپے ہیں, کتنا منی پلس جو ٹوٹل منی سرکولیٹ کر رہا ہے اکانومی کے اندر, وہ کتنی تعداد میں موجود ہے. یہ تو کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ منی سپلائی, ٹوٹل منی اکانومی میں کتنا ہے جو لوگوں کے پاس ہے. میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں, اور گھر میں یا والیٹ میں جتنے پیسے ہیں, پلس آپ کے پاس کتنے ہیں, پلس کسی اور, یہ سارے پیسے اگر ہم اکٹھے کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگی ہماری منی سپلائی. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے وی. وی کا مطلب ہے ویلوسٹی آف منی. ویلوسٹی آف منی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی تیزی سے وہ پیسہ گردش کرتا ہے, میرے پاس آتا ہے اور میرے سے چلا جاتا ہے. اس کی سپیڈ کیا ہے کہ وہ میرے پاس آتا ہے اور میرے سے چلا جاتا ہے. اور یہ میری بات نہیں ہو رہی, پوری اکانومی کی ہر فرد کی بات ہو رہی, ایوریج کی بات ہو رہی. تو دیکھیں ہر مہینے مجھے پیسے مل رہے ہیں,
ٹھیک ہے. اور ہر مہینے جب مجھے پیسے ملنے ہیں تو میں نے کچھ نہ کچھ اخراجات ریگولر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کی فیس تو میں نے بھرنی ہے, بجلی کا بل دینا, کھانا پینا آنا ہے, تو وہ ایک سرٹن لیول آف بجٹ ہے جو ہر مہینے میں نے خرچ کرنا ہے. ہر مہینے مجھے اتنے پیسے آنے ہیں اور اس میں سے اتنے پیسے میں نے خرچ کر دینے, تھوڑے سے پیسے میں نے بچا بھی لینے ہیں. تو ویلوسٹی آف منی جو ہے کسی اکانومی کے اندر جنرلی کافی اسٹیبل چیز ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتی ہے, اتنا زیادہ چینج نہیں کرتی, اتنی تیزی سے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی. کیونکہ کیا وجہ ہے اس کی, کیونکہ جو کنزمپشن سائیکل, جو ایک تو انکم اسٹریم ہے اور دوسری طرف جو ایکسپینڈیچر اسٹریم ہے, اس کی ایک سرٹن ریگولیرٹی ہے. میرے پاس پیسے آئیں گے ہر مہینے تو میں ان کو خرچ کروں گا, اور جو میں خرچ کروں گا کم و بیش وہ ایک سرٹن کوانٹٹی میں ہی خرچ کروں گا. تو لہٰذا ویلوسٹی آف سرکولیشن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کا کانسٹنٹ ہے. ناٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ بھی اوپر نیچے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو بھی اوپر نیچے کر سکتا ہے, اسپیڈ آف بزنس, کریڈٹ وغیرہ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں اس کو بھی اوپر نیچے کر سکتی ہیں. مگر جنرلی ہم اس کو لیتے ہیں ایز اے کانسٹنٹ. یہ اتنا زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا. زیادہ چیز اوپر نیچے کیا ہوتی ہے, ایم. ٹھیک ہے, ابھی کس چیز کے برابر ہے, یہ اس چیز کے برابر ہے جناب, ایک طرف ہے آل ٹرانزیکشنز, ٹی, پی انٹو ٹی. کیا ہے ٹی, کیا ہے آل ٹرانزیکشنز. ٹرانزیکشن سے مراد یہ کہ تمام خرید و فروخت, اور ہر خریداری ایک فروخت بھی ہے. مثال طور پہ میں نے آپ سے ایک چیز خریدی تو آپ نے وہ مجھے فروخت کر دی. تو آل ٹرانزیکشنز کا مطلب یہ ایک ٹرانزیکشن ہے, خریدنا اور بیچنا ایک ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو تمام ٹرانزیکشنز کو میں اگر اکٹھا کرتا ہوں, یعنی اکانومی کے اندر جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہوئی ان کو میں اکٹھا کرتا ہوں, اوبویسلی جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اکانومی کے اندر وہ کم و بیش اسی کے ساتھ قریب ترین رہیں گی جتنی اکانومی کے اندر پیداوار ہوئی ہے. اس کو ہم جی ڈی پی بھی کہتے ہیں. جی ڈی پی از آل ٹرانزیکشنز بیسکلی. تو آل ٹرانزیکشنز جو ہیں, آل دا گڈز اینڈ سروسز سولڈ ود ان این اکانومی, مگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ پرائز سے انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں. سو آل ٹرانزیکشنز ان اکانومی, جتنی چیزیں پیدا ہوں گی اتنی زیادہ ٹرانزیکشنز ہوں گی, جتنی چیزوں کی پیداوار ہوگی اتنی زیادہ ٹرانزیکشنز ہوگی. اور دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں, پرائس لیول, مہنگائی کی شرح. تو پرائس لیول جو ہے اور آل ٹرانزیکشنز ملا کر کیا بنتے ہیں, آپ کی جی ڈی پی ایک طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس تھیوری سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے, اس تھیوری سے اگر ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر منی سپلائی میں بڑھا دوں, غور سے سننے والی بات ہے, اگر میں پیسے چھاپنے شروع کر دوں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اسکول لگانا ہے, اسپتال لگانا ہے, ڈیم بنانا ہے, یہ کرنا ہے, پیسے چھاپ دوں. اگر میں پیسے چھاپنا شروع کر دوں اور اکانومی کے اندر چیزیں اتنی ہی پیدا ہو رہی ہوں جتنی پہلے پیدا ہو رہی تھیں, یعنی اکانومی کے اندر ٹوٹل آؤٹ پٹ چینج نہ ہو, اکانومی کے اندر آؤٹ پٹ وہی ہے جو پہلے تھی, تو کیا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن. انفلیشن ہو جائے گی, یعنی کہ روپے کی جو قدر ہے, اس روپے کی جو اپنی ویلیو ہے وہ گر جائے گی. کیوں گرے گی, اس لیے گرے گی کہ بہت زیادہ روپے اتنی ہی تعداد کموڈیٹیز کی, اشیاء کی اتنی ہی تعداد کے پیچھے پہلے سے زیادہ پیسے بھاگ رہے ہیں. اس طرح سمجھ لیں, پیسے زیادہ ہو گئے اور چیزیں, اشیاء جو ہیں وہ کم ہیں. جب پیسے زیادہ ہو جائیں اور اشیاء کم ہو تو کیا ہوگا کہ پیسے کی ویلیو گر جائے گی. اگر پیسے زیادہ ہوں اور اشیاء بھی زیادہ ہو جائیں تو پیسے کی ویلیو نہیں گرے گی. اگر پیسے اتنے ہی ہوں جتنے پہلے تھے اور اشیاء بڑھ جائیں تو کیا ہوگا کہ پرائس لیول الٹ چلا جائے گا. انفیکٹ پیسے کی ویلیو انکریز ہو جائے گی, انفلیشن کے بجائے ڈیفلیشن ہو جائے گی. تو اس طرح ہمیں کوانٹٹی تھیوری آف منی سمجھ آئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک طرف ہے منی سپلائی, کیونکہ ویلوسٹی تو کانسٹنٹ ہے, اس لیے اس کو آپ بس ایک ڈبے میں بند کر دیں اور کہیں اس نے تو چینج نہیں ہونا. تو چینج کس چیز نے ہونا ہے, یا تو ایم نے چینج ہونا ہے, منی سپلائی نے. منی بڑھ سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے. منی سپلائی کا ایک طریقہ بڑھانے کا یہ ہے کہ پیسے زیادہ چھاپ دو. ٹھیک ہے, پیسے زیادہ چھاپ دو کہ منی سپلائی بڑھ جائے گی. اور دوسری طرف کیا ہے آپ کے پاس, جو کل پیداوار ہے. اب کل پیداوار بھی اگر پیسے زیادہ بڑھ جائیں اور کل پیداوار بھی بڑھ جائے تو کوئی انفلیشن نہیں ہوگی. پیسے اگر اتنے ہی اور پیداوار بڑھ جائے تو کیا ہوگی, ڈیفلیشن ہو جائے گی, ویلیو آف منی بڑھ جائے گی. اور پیسے بھی کم ہو جائیں اور پیداوار بھی کم ہو جائے, جو کہ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. اگر پیسے بھی کم ہو جائیں اور وہ بھی کم ہو جائیں تب بھی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. یعنی کہ کیا چیز اوپر جا رہی ہے اور کیا چیز نیچے جا رہی ہے, اس سے ویلیو آف منی اوپر نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر پیسے زیادہ ہو جائیں اور پیداوار کم ہو جائے تو ویلیو آف منی گرے گی, اگر الٹ ہو جائے تو ویلیو آف منی چڑھے گی. اتنی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہے کوانٹٹی تھیوری آف منی.
گورنمنٹ اکانومسٹ ہمیں کہتے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ پیسے چھاپ دے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ بہت کم اشیاء کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائیں گے اور اسے پیسے کی قیمت، پیسے کی اپنی ویلیو گر جائے گی. اب میں آپ کو ایک اور ایٹم بم آپ پر گرانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ حکومت تو پیسے چھاپتی ہی ہے مگر بینکس، یس بینکس بھی پیسے پیدا کرتے ہیں. بینکس کریٹ منی سپلائی کی کنٹرول حکومت کے پاس کم ہے اور یقین کریں پرائیویٹ بینکنگ کے پاس زیادہ ہے. آپ شوق ہو گئے یہ بات سن کے، کیونکہ آپ کا تو خیال ہے بھائی منی سپلائی تو حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حکومت نے پیسے چھاپنے یا واپس لینے ہیں، بینک کیسے پیسے چھاپ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو انلیگل ہے کہ بینک جو ہے وہ پیسے چھاپ دے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بینک کیسے پیسے پیدا کرتا ہے، ہاؤ ڈو بینکس کریٹ منی، آپ کو فریکشنل ریزرو بینکنگ یعنی جدید بینکنگ کو سمجھنا ہوگا. فریکشنل ریزرو بینکنگ، فریکشنل کا مطلب ہے فریکشن ایک حصہ، ریزرو کا مطلب ہے بچا کے رکھنا. بینکنگ ایسی بینکنگ جس میں ایک حصہ آپ بچا کے رکھیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھے بغیر آپ جدید معیشت کو نہیں سمجھ سکتے، آپ جدید سود کی شکل کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو فریکشنل ریزرو بینکنگ کو سمجھنا ہوگا. اب فریکشنل ریزرو بینکنگ کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگلے لیکچر میں اپنا اسی لیکچر کو جاری رکھوں گا تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ آئے، کیونکہ 40 منٹ کا لیکچر ہو گیا اور آپ اکثر کہتے ہیں سر آپ کے لیکچر بہت لمبے ہوتے ہیں، 5 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کریں، 5 منٹ میں آپ پاکستان کے مسائل حل کر دیں. اب 5 منٹ میں بھائی جان حل نہیں ہو سکتے، مگر چلیں 45 منٹ کا لیکچر ہو گیا. یہ اس کو پارٹ 1 سمجھتے ہیں اور پھر آگے فریکشنل ریزرو بینکنگ آپ کو سمجھاؤں گا پارٹ 2 اور پھر ماڈرن مانیٹری تھیوری.